ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمیر میں سیر کے لیے جا رہے تھے، جن دنوں میں وہ کشمیر میں مہاراجہ کے ملازم تھے۔ اس سیر کے دوران جو پہلے بھی کیا کرتے تھے، وہ بسا اوقات ایک ایسے فقیر کو دیکھا کرتے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اکثر بے چین اور بے قرار نظر آیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ سیر کو نکلے تو اسی فقیر کو دیکھا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اور چھلانگیں لگا رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ سائیں، تمہیں آج کیا میسر آ گیا کہ تم اتنا خوش ہو؟ اس نے کہا جس کو سب کچھ مل جائے وہ خوش کیوں نہ ہو؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے پوچھا کہ کل بھی جیسے تم ننگے تھے آج بھی ویسے ہی ننگے ہو، جیسی کل لنگوٹی تمہارے پاس تھی ویسی آج بھی ہے، مجھے تو کوئی زائد چیز نظر نہیں آ رہی جو تمہیں مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میری مراد کوئی نہیں رہی، اور جدی مراد کوئی نہ ہوئے وہ پوریاں ہی پوریاں۔ یہ اس نے پنجابی میں جواب دیا کہ جب دل میں تمنا ہی باقی نہ رہے تو پھر پوری ہی پوری ہے، پھر بڑا تسکین، انسان بہت تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ غالب نے بھی اسی فلسفے کو اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ تجھ کو ہو گر یقین اجابت دعا نہ مانگ، یعنی بغیر یک دل بے مدعا نہ مانگ۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ خاص لمحہ ہے قبولیت کا تو پھر کوئی دعا نہ مانگو سوائے اس دعا کے کہ اے خدا ایسا دل عطا کر جس میں کوئی مدعا باقی نہ رہے۔ یہ دل تمہیں مل جائے تو تسکین ہی تسکین ہے۔ ایک یہ بھی فلسفہ ہے جس نے بہت سے انسانوں کو ایک ایسے سکون کی تلاش میں مبتلا کر دیا اور آج بھی کر رکھا ہے جو ہمیشہ ان سے گریزاں رہتا ہے، کیونکہ ایسا دل جو بے مدعا کے ہو یہ پیدا ہونا ممکن نہیں۔ ایسا کامل گریز سوسائٹی سے کہ جس کے نتیجے میں کوئی تمنا باقی نہ رہے، اسی کا دوسرا نام موت ہے، اور موت کے سوا یہ مقصد انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا دل ہو جس میں مدعا نہ رہے اور سوسائٹی بے قرار ہو اور وہ دل اس کی بے چینی محسوس نہ کرے، تو ایسے دل سے تو نہ دل ہونا بہتر ہے، کیونکہ جو انسان اس طرح سوسائٹی سے کٹ جائے کہ اس کے دکھ اور غم میں شریک ہی نہ رہے، وہ انسان تو انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں رہتا۔